ابتدا ہے رب العزت کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے حال خوب جانتے ہیں۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ سا کو عبید بابر ویلو کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ویلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر مسلمانوں کی مختلف آراء ہے، یعنی 12 ربیع الاول بدعت ہے یا نہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اختلاف رائے صدیوں سے موجود ہے، لیکن ہمیں اسلام نفرت، گالی گلوچ اور بد تہذیبی کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اگر کسی مسئلے میں اختلافات ہو تو قرآن و حدیث اور سنت کی روشنی میں علم اور اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 خوشیاں دی ہیں، یعنی ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ تیسری عید اسلام میں موجود ہی نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات پائی، اور ہمیں خوشی بھی منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن آج کل جو بازاروں میں ہو رہا ہے وہ انتہائی شرمناک اور دین اسلام کے منافی ہیں۔ بازاروں میں خانہ کعبہ، مدینہ منورہ اور قرآن پاک کے نعرے لگا دینا اور ان کی بے حرمتی کرنا، یہ انتہائی شرمناک بے ادبی ہے۔ اس کے علاوہ گانے لگانا، ڈانس وغیرہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تو معمول کا کام بن چکا ہے۔ عورتوں کا ننگے سر بازاروں میں جانا، کیا یہ دین اسلام ہے؟ اب تو ایسے جاہل لوگ سامنے آ رہے ہیں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور عید میلاد النبی کی نماز باقاعدہ طور پر ادا بھی کر رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کی جاتی، اور اوپر سے عید میلاد النبی کی نماز ادا کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ کیا بدبخت لوگ یہ پائے گئے ہیں۔ اسلام میں چند نمازوں کا ذکر ہے، جیسے عید الفطر، 5 نمازیں، اور بھی نمازوں کا ذکر ہے، لیکن عید میلاد النبی اور نماز غوثیہ کا کہیں ذکر نہیں آپ کو ملے گا۔ باجے کی آواز اور ڈھول کی تھاپ پر لوگ ایسے نکل آئے ہیں جیسے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ چند دن پہلے ایک ہندو پنڈت نے یہ آواز اٹھائی کہ خانہ کعبہ کے نیچے ہمارا مندر موجود ہے، اور خانہ کعبہ کو توبہ و نعوذ باللہ شہید کر کے وہاں مندر تعمیر کیا جائے۔ تب ان لوگوں کی غیرت کہاں گئی تھی؟ تب نہ تو کسی مسلم حکمران نے آواز اٹھائی، نہ اسٹیٹمنٹ کوئی دیا، نہ ہی کوئی عام بندہ باہر نکلا۔ بازاروں کو سجانا تو کسی حد تک ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مختلف رنگوں سے پینٹنگ بنانا، یہ کسی عام بندے کو بھی نہیں پتہ ہوگا یہ کہاں سے کنسیپٹ لیا گیا ہے۔ دراصل یہ رنگولی سے کنسیپٹ لیا گیا ہے، جو ہندوؤں کا ایک تہوار ہے۔ کیا غیر مسلم یہ سب دیکھ کے اسلام قبول کر لیں گے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے بالکل نہیں۔ اسلام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسلام نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، جو کہ ہم اس پر عمل بالکل بھی نہیں کر رہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب چیزیں کر کے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے بالکل ہی نہیں۔ قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں بعض قوموں پر ان کے انبیاء کو جھٹلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اجتماعی عذاب نازل ہوا، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت کو دوسری امتوں کی طرح ہلاکت کا شکار نہ کیا جائے، جیسے پہلی بعض قومیں ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، لیکن ان رحمتوں کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ان جیسے گناہوں سے بچیں، توبہ کریں، استغفار کریں، نماز قائم کریں، قرآن و حدیث اور سنتوں پر عمل کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل عبید بابر ویلوگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ہمیں ٹک ٹاک اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر کبھی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔